السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سائنس آف قیامت کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آج ہم پھر حاضر ہیں۔ ہمیں قیامت کا انتظار ہی نہیں بلکہ اس کی نشانیوں کو دیکھ کر یقین کر لینا چاہیے کہ وہ دن قریب ہی ہے، اور اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے ہم اس سے نصیحت حاصل کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، کیونکہ نشانیاں تو آتی چلی جا رہی ہیں تو قیامت بھی آ ہی جائے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے جھٹلانے والوں کے بارے میں فرماتے ہیں سورہ الفرقان کی آیت نمبر 11 میں، بل کذبوا بالساعۃ وَأَعْتَدْنَا لمن كذب بالساعۃ سعیرا، بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا اور ہم نے اس کے لیے جو قیامت کو جھٹلائے ایک بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ قیامت کو جھٹلانے والے کیوں جھٹلا رہے ہیں قیامت کو؟ چاہے وہ تکبر کی بنا پر ہوں، حسد اور بغض اور عناد کی بنا پر ہوں، کسی بنا پر جھٹلا رہے ہوں، قیامت بہرحال آ ہی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ 4 چیزوں پر ایمان نہ لائے۔ پہلی بات کیا ہے؟ اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ نے ان کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ 2 باتیں تو یہ ہو گئیں، 2 شہادتین یہ ہو گئیں، اور تیسری بات جو ہے وہ یہ کہ موت پر ایمان لائے، یعنی کہ مرنا ہر ایک انسان کو ہی ہے، اور دوسرا موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر بھی ایمان لائے کہ اس کو دوبارہ بھی زندہ ہونا ہے اور حساب کتاب بھی ہونا ہے، اور اس کے ساتھ چوتھی چیز تقدیر پر بھی ایمان لائے۔ قرب قیامت سے قریب بہت سی کچھ ایسے غیر معمولی واقعات بھی ضرور ہوں گے۔ آج ہم تھوڑے سے غیر معمولی واقعات کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ کیا چیزیں قیامت سے قریب نشانیاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں۔ کہتے ہیں کہ کثرت سے بارشوں کا ہونا اور اس کی وجہ سے پیداوار کا کم ہو جانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس طرح کی بارش نہ ہوگی جس سے خیمے والے تو بچ جائیں گے مگر کچے پکے مکانات والے نہیں بچ سکیں گے۔ دیکھ رہے ہیں آج کل بارشوں کا موسم ہے اور کس طرح سے بارش سے سیلابی کیفیت ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو تمام آپ کو خبریں مل رہی ہوں گی کہ جو چھوٹے کچے پکے علاقے ہیں ان سب میں سارے کچے پکے مکان بہہ گئے ہیں، لوگوں کے گھر ساری زمینیں اور جو فصلیں تھیں وہ سب بھی ختم ہو گئی ہیں، پل بہہ گئے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ جس طرح کثرت سے بارشیں ہونا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی قیامت کی علامت میں سے ایک علامت ہے جس کو ہمیں غور کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں نا کہ اب ہم قیامت سے قریب ترین ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو اس لیے کہتے ہیں نا کہ واپسی کا تو وقت ہے مقرر، مگر ہمیں ان سب واقعات کو دیکھ کر کے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف واپس آ جانا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگوں پر کثرت سے بارش برسائی جائے گی لیکن زمین سے پیداوار بالکل نہ ہوگی، یعنی کہ اتنی بارشیں ہوں گی کہ زمین پیداوار کے قابل ہی نہیں رہے گی، بارشوں میں ہی ساری پیداوار بہہ جایا کرے گی جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ زمین سے اپنی برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس میں یہ نہیں ہے کہ قحط سالی کی بنا پر کہا کہ بارشیں ہوں گی تو قحط سالی کی وجہ سے ہوں گی، قحط اتنا پڑ جائے گا تو بارشیں ہوں گی، نہیں، بلکہ بارشیں ہی اتنی ہوں گی کہ زمین پہ بارش تو بہت برسے گی مگر زمین کچھ اگانے کے قابل ہی نہیں رہے گی۔ اور آج آپ دیکھیں مہنگائی کا جو عالم ہے اور جو آپ کو کھانے پینے کی اجناس کی کمی نظر آ رہی ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اناج جو ہے وہ پانی کی نظر ہو رہی ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ ان پانی کے لیے ہمیں بہت سارے ایسے ڈیمز بنانے پڑیں گے کہ جہاں ان پانیوں کو ڈائیورٹ کیا جا سکے اور ہم اپنی پیداوار کو بچا سکیں۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا ہی دیا کہ قیامت کی علامت میں سے ایک علامت ہے یہ، تو اس لیے ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ وقت قریب ہے اب تو۔ ایک اور چیز جو بہت ہی غیر معمولی ہوگی اس کے بارے میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک درندے انسانوں سے باتیں نہ کرنے لگیں
اور انسان کا کوڑے کا دستہ، یعنی کہ انسان کے جو ہاتھ میں لکڑی ہوتی ہے اس کا جو دستہ ہوتا ہے، اور اس کے جوتے کا تسمہ اس سے باتیں نہ کرنے لگیں، اور اس کی ران یعنی کہ اس کی تھائز اس کو بتائے گی کہ اس کے پیچھے اس کے اہل خانہ کیا کرتے رہے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ایسا وقت آنے والا ہے کہ جب انسانوں سے درندے بھی باتیں کریں گے، انسان کے ہاتھوں میں لگی ہوئی چیزیں بھی اس سے باتیں کریں گی، جوتے کا تسمہ بھی باتیں کرے گا، اس کے اپنے باڈی پارٹ بھی اس سے باتیں کریں گے۔ اور اسی طرح سے جہاں پر جانوروں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی کہ وحشی جانور جیسے کہ شیر ہے، بھیڑیا ہے، یہ بھی عام انسانوں سے جیسے باتیں کرنے لگیں گے۔ تو جہاں تک چیزوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو محققین کہتے ہیں اس بارے میں کہ آج جو ٹیکنالوجی ہماری اتنی ترقی کر گئی ہے تو اس بات کو سمجھنا بہت مشکل نہیں ہے کہ ہمارے جتنے بھی ڈیوائسز ہیں وہ کس طرح سے ہم سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جہاں تک کسی جانور کے بارے میں بات کرنے کی بات ہے تو ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں، ایک بار مدینے کے نواح میں ایک بدو اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ اچانک ایک بھیڑیا آیا اور اس کی ریوڑ پر حملہ کر دیا اور اس کی ایک بکری پکڑ لی۔ عرابی نے اس کا پیچھا کیا اور بکری چھڑا لی اپنی، پھر اس کو اس نے خوب ڈانٹا کہ تم نے کیوں زیادتی کی، میری بکری کیوں چرائی۔ بھیڑیے نے اس پہ مزاحمت کی اور اپنی دم کھڑی کر کے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ یعنی کہ کتنی حیرانی کی بات ہے کہ اگر کوئی سامنے جانور ہمارے اس طرح سے کرنے لگے تو ہم کتنا حیران ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو عرابی کو اس نے مخاطب کیا اور کہا کہ تم نے مجھ سے اللہ کا عطا کردہ رزق چھین لیا ہے۔ عرابی نے کہا کتنی عجیب بات ہے کہ ایک بھیڑیا اپنی دم کھڑی کر کے مجھ سے باتیں کر رہا ہے۔ یہ سن کر بھیڑیے نے کہا کہ اللہ کی قسم تم اس سے زیادہ عجیب باتوں کا مشاہدہ کرو گے۔ عرابی نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ بھیڑیا کہنے لگا کہ اللہ کے رسول کھجور کے 2 باغوں میں 2 پتھریلی زمین کے درمیان لوگوں کو گزرے ہوئے زمانے کی باتیں بتا رہے ہیں اور آنے والے حالات کے بارے میں بھی مطلع کر رہے ہیں۔ یہ سن کر عرابی نے بکریوں کو آواز دی اور مدینے کے پاس لے آیا اور ان کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل دیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دروازے پہ دستک دی اور آپ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ فارغ ہونے کے بعد آپ نے پوچھا کہ وہ بکریوں والا عرابی کہاں ہے؟ عرابی کھڑا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ جو کچھ تم نے دیکھا ہے تم لوگوں کو بتاؤ۔ عرابی نے بھیڑیوں والا پورا قصہ صحابہ کرام کو سنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرابی نے سچ کہا، کچھ ایسی علامات ہیں جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ یہ حالت نہ ہو جائے کہ تمہارا ایک شخص اپنے گھر سے نکلے گا تو اس کو اس کا جوتا یا اس کا کوڑا یا اس کی لاٹھی باتیں بتائے گی کہ تمہارے گھر والے تمہارے جانے کے بعد کیا کرتے رہے۔ اسی طرح کے اور بہت سے انیویژول واقعات بھی ہوں گے۔ چاند کا بڑا ہو جانا بھی ایک واقعہ ہے۔ زمانہ بہت قریب آ جائے گا، یعنی کہ دن رات بہت تیزی سے گزرنے لگیں گے۔ قیامت قریب آتی جائے گی، دن اور راتیں کم ہو جائیں گی، اقوام جو وہ تیزی سے ختم ہوتی چلی جائیں گی اور وقت سے برکت ہی اٹھ جائے گی۔ یعنی اس طرح کے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آئندہ آنے والے وقت میں ہوتی چلی جائیں گی۔ مفید عمل کم ہو جائے گا، کاموں میں مددگار لوگوں کی کمی ہو جائے گی، نفس جو ہے لوگوں کا وہ بہت ہی راحت کی طرف مائل ہو جائے گا، جسمانی مشقتیں لوگ کم کرنے لگیں گے، اور اسی طرح حرص اور بخل بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ اس وقت کرنے کی کیا ضرورت ہوگی؟ ابھی ہمیں لوگوں کو تعلیم دینا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایسا جب ہو جائے گا تو اس کے لیے اپنی پہلے ہی تیاری کر لیں۔ یعنی کہ جس دن برکت نہیں ہوگی تو آج ہی اپنے دن کا فائدہ اٹھا لیں۔ اگر اس دن مددگار نہیں ملیں گے، مفید عمل کم ہو جائیں گے، تو آج ہی کوشش کریں کہ اپنے وہ تمام عمل جو مفید ہیں وہ کر لیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنے والے وقت سے پہلے ہم اس وقت میں آنے والے وقت کی تیاری کر لیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔